پہلی دفعہ کوئی کور کمانڈر یونیورسٹی کے بچوں کو ٹی وی پروگرام میں جواب دے رہے ہیں. آئی ویئر اے یونیفارم. میں ایک فوجی ہوں اور ہمارا کام زیادہ تر لڑائی جھگڑے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ میرا 7واں سال ہے اسی طرح یہ وار آن ٹیرر میں امپلائمنٹ کا ایکٹیو آپریشنز میں. تو وقت نے بھی مجھے مزید یہ سکھایا ہے کہ مسائل کا حل بات چیت میں ہے، گولی سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے، اور بات چیت سے ہی ہم معاشرہ آگے جا سکتا ہے. سو اس وجہ سے ہم لوگوں نے جو مین پرونگ ہے، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو جیسے اس نے دکھایا، ہمارا ایک کائنیٹک پرونگ ہے، ہمارا ایک سب کائنیٹک پرونگ ہے، اور ہمارا ایک نان کائنیٹک پرونگ ہے. بٹ جس چیز کے اوپر میں اور وہ سارے لوگ جو کمانڈ پوزیشن پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے، وہ ڈائلاگ کے اوپر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے ساتھ اور خاص طور پر اپنی یوتھ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات چیت کریں، اور جو خیالات ہیں وہ شیئر ہوں ایک دوسرے کے ساتھ. میرا یہاں پہ مقصد، ہم اکٹھے جو ہوئے ہیں، آپ کو میرے سٹاف نے بریف وغیرہ بھی کیا ہے، کچھ آئیڈیاز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، بٹ میرے لیے زیادہ اہم وہ ہے جو آپ کی آئیڈیاز ہیں. میں آپ کو سننا چاہتا ہوں. میں ان چیزوں کو ہم بہت توجہ سے سنتے بھی ہیں. ایک پورا سسٹم ہے ہمارا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم لکھتے بھی ہیں، اس پہ غور و خوض بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کے جو پالیسی ساز ادارے اور انڈیویجولز ہیں ان تک ہم یہ پیغام بھی پہنچاتے ہیں. خواہ وہ پیغام جو ہے خان افقلات سے میری ملاقات ہو، ان کا ہو، یا وہ میری کوئی جو ہے، میں گیا ہوا تھا لورالائی یونیورسٹی وغیرہ گیا ہوا تھا، ایک 8ویں کے بچے نے بھی ایک سوال کیا. تو یہ اس لیے اہم نہیں ہوتی کوئی بھی چیز کہ کس نے کہی ہے، جو چیز کہی ہے اگر وہ اچھی ہے، وہ اہم ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کھل کے سوال کریں اور مشکل سوال کریں، اور کوئی مسئلہ نہیں. اب مجھے عادت ہو گئی ہے، یہ کوئی میرے خیال میں 100-150 میں کر چکا ہوں یہ. تو جو سخت سوال ہوگا اس میں جب آپ لوگ تالی بجائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ تالی بجاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی چیز کوئی آپ دل میں بات چیت رکھیں. 2-3 چیزیں میں پہلے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک جو بہت بڑی بات عموماً ہوتی ہے انٹریکشنز میں، میں جب بھی گرینڈ چرگے پہ جاتا ہوں، سو دا گورنر صاحب، دا چیف منسٹر صاحب، آنریبل منسٹرز، ان کے سیکٹریز، چیف سیکٹری، آئی جی، ہم لوگ سارے ساتھ جاتے ہیں، ورکنگ فار دا گڈ آف دس پروونس، اینڈ مور دین دیٹ فار دا پیپل آف دس پروونس، اینڈ ان جنرل فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. کچھ سوالات عموماً ہوتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی سچویشن میں تھوڑا سرج کیوں آیا ہوا ہے. اس پہ ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ان 2 ڈومینس. سیکیورٹی جو ہے از اے ٹرانس نیشنل فنومینا. ایک وہ صورتحال تھی جو جب امریکی تھے افغانستان میں، اور ایک پوسٹ امریکن وڈرال. سو پری اینڈ پوسٹ امریکن وڈرال جو ہے، دیٹ ڈیفائنس کہ ہمارے جو اوپر نیچے سیکیورٹی کے حالات ہوئے ہیں، اس سے اس کا بڑا ایک تعلق ہے. بٹ جب وہ وڈرال ہو گیا تو حالات کچھ تبدیل ہو گئے. اب گلوبل پاور کمپٹیشن ہے. سو اب تمام ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کی، تمام ان طاقتوں کی جو سی پیک کے چائنا کے خلاف ہیں، اب وہ بلوچستان کے بھی خلاف ہیں. جب یہ وڈرال ہو گیا، سو میں صاف سی ایک بات آپ کو کر دوں، یہ جو دہشت گردی ہے یا یہ جو مسکرینٹس ہیں، یہ بھی ایک امپلائمنٹ ہے، یہ بھی ایک نوکری ہے. تو وہاں پر جب فورن فورسز نہیں رہیں تو وہاں پہ وہ امپلائمنٹ ختم ہو گیا. اب کس سے لڑیں؟ ان کی تو نوکری لڑنا ہے. آپ لوگ ڈاکٹرز ہیں، آپ کا علاج کر رہے ہیں، آپ لوگ سائنٹسٹ ہیں، آپ کا وہ ہے. تو جب وہ وہاں پہ فیکٹری بند ہو گئی، وہاں پہ ہسپتال ہی بند ہو گیا، تو اب وہ بے روزگار ہو گئے. سو ان ماس دے شفٹڈ، ایک نئی جگہ پہ ان کو امپلائمنٹ، یہاں پہ وہ پاور جو پاکستان سے ہوسٹائل تھیں، انہوں نے یہاں پہ جاب آفر کی، تو وہ لوگ یہاں پہ شفٹ کر گئے. امریکہ اسلحہ گولہ بارود یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے. اس میں سے کافی ایک تعداد وہ ان کے ساتھ شفٹ ہوئی. ان کی ابھی جو پرسوں رات کو آپ کے شیر بہادروں نے 15 دہشت گردوں کو ذوب میں -10 ڈگریز ٹیمپریچر میں پوری رات مقابلہ ہوا ہے. میرا ایک لڑکا شہید ہوا ہے، کل انشاءاللہ میں ملنے جاؤں گا. آج جانا تھا میں نے وہاں پہ. 15 مارے ہم نے، تصویریں بھی آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے. ان میں سے آدھے سے زیادہ وہ تھے جو فلی نائٹ پک اپ تھے. وہ ایک بیکاز $80 ارب کا وہ گولہ بارود چھوڑ کے گئے، اکوپمنٹ چھوڑ کے گئے.
سو نہ صرف لوگ ادھر شفٹ ہوئے ہیں بٹ ٹیکنالوجی بھی ادھر شفٹ ہوئی ہے. اور تمام ہوسٹائل ایجنسیز کی بھی ایفرٹس یہ ہے کہ سی پیک کو نہ چلنے دیا جائے, اسٹیبلٹی اتنی نہ آنے دی جائے. تو یہ ساری چیزوں نے مل کے ہمارے سیکیورٹی ڈائنامکس کو کچھ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے کیا کیا ہے وہ آپ کو تقریباً دکھایا ہے کہ کائنیٹک ڈومین میں ہماری کیا ایفرٹس ہیں. مجھے امید ہے بیکاز جو سول سوسائٹی سے پالیسی میکرز ہیں, جو پیپل آف اوپینین ہیں, they are ready to talk, they are ready to converse, they are ready to get going with the state forces, which is a hope there. And I am ready to talk to anyone and everyone. صرف ایک limitation ہے, the one who accept the constitution of this great country, the law of this country, میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. This offer is there. جن لوگوں کو آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں, جو لوگ ملک سے باہر رہ رہے ہیں, جو مختلف باتیں کر رہے ہیں, میری تقریباً سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک اولیو برانچ ہم نے ایکسٹینڈ کی ہے. بہت ساروں نے اس پہ رضامندی بھی بتائی ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. انیشیل سٹیجز پہ ہماری بات چیت بھی ہوتی ہے ان سے, بٹ میرے لیے سب سے اہم آپ لوگ ہیں, یہ سوسائٹی ہے. Conversation with the society, dialogue with the society is on the increase, and the purpose is to have a two-way traffic. اور زیادہ تر یہی ہے کہ لوگوں کو سنا جائے, ان کی رائے لی جائے. میرے خیال میں عزت کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ کہ کسی کی رائے کو اہمیت دی جائے. سو بس میں نے یہی آپ شروع میں ابتدائیہ یہی بات چیت کرنی تھی. Now I am all open to listen to you people. Please feel free unless you people are tired. So I am all yours. Thank you very much. My question is regarding the presentation which was presented a while ago, and it was regarding the student to institute ratio. It was not clear to me. The thing is کہ انہوں نے وہاں پہ explain کیا کہ 1:900 something is in Balochistan and 1 in something thousands in other provinces. Then how is it better than other provinces in a way کہ ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ جو ratio ہے it is because of the lack of departments in our university? Is it the lack of opportunities for the students? یہ تو ہم کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اگر ریشو کم ہے اور بیٹر ہے ادر پروونسز سے, سو اٹ از بیکاز آف ناٹ بیکاز آف دا ادر فیکٹرز, اٹ از بیکاز آف دا مینجمنٹ. سو آئی تھنک آئی کین ناٹ ایگری ود اٹ, بٹ آئی وانٹ یو ٹو elaborate it so that I can agree. جی موسٹلی اٹس میتھمیٹیکل چیز, یہ تو ڈیٹا بیسڈ ایک آپ کے ساتھ چیز شیئر کی گئی ہے. اس میں ابھی دیز آر دا نمبرز آف دا انسٹیٹیوشنز, اور یہ جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے بلوچستان میں 12 یونیورسٹیاں, کیڈٹ کالج, میڈیکل کالجز, یہ کیڈٹ کالج, بی آر سیز, یہ 13 بنے ہوئے, ایک بن رہا ہے چمن کا, اور یہ بی آر سیز 5 آپریشنل ہیں اور 5 انشاءاللہ ہو رہے ہیں. یہ دس از این authentic ڈیٹا ناٹ اونلی بائی دا گورنمنٹ آف بلوچستان بٹ تھرو انڈیپینڈنٹ ریسرچ بھی ہم لوگوں نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا. یہ جتنی آپ کو سلائڈس دکھائی ہیں, یہ پیپل ہیو پٹ ان اباؤٹ 3 months آف ریسرچ ورک, جس سے ہم نے صرف گورنمنٹ کے ڈیٹا پہ اس کو ہم نے ریلائی نہیں کیا بلکہ انڈیپینڈنٹ سورسز سے بھی. اب یہ انسٹیٹیوشنز ہو گئی. اب فار ایگزامپل یہ جو ہے دس سیم ڈیٹا از اویلیبل فار آل ادر پروونسز آف پاکستان. سو بلوچستان میں جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن یعنی ایک اسکول جو ہے وہ 965 بچوں کے لیے ہے, جبکہ پنجاب میں 2630 بچوں کے لیے ایک اسکول ہے. پنجاب کی آبادی بھی زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے, اسی طرح سندھ میں کتنے اور یہ اتنے. So it is something which is mathematical, which is آپ انڈیپینڈنٹ آپ ڈاکٹرز بن رہے ہیں. سو آپ نیٹ کے اوپر بھی اس کو خود معلوم کر سکتے ہیں یہ ڈیٹا. ادروائز جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ناؤ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ہر پروونس نے ان کے کتنے اسکول ہیں, کتنے کالجز ہیں, کتنے ٹیچرز ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, دس ڈیٹا از اویلیبل. تو یہ وہاں سے نکالا گیا. اگلی سلائڈ پہ چلیں ذرا. ابھی یہ جو ہے فار ایگزامپل یہ آبادی جتنی ہے اٹ از اوتھینٹک. کتنی یونیورسٹیز ہیں یہ نیٹ کے اوپر آپ کو مل جائیں گی, اور بلوچستان اس حساب سے نمبر 2 کے اوپر بنتا ہے. اتنی پاپولیشن ہے, اتنی یونیورسٹیز ہیں, اٹس اے سمپل میتھمیٹکس جو وہ ہے. ابھی کیڈٹ کالجز جیسے بھی ہیں, یہ ایون گرلز کیڈٹ کالج, کتنی پاپولیشن کے اوپر ایک کیڈٹ کالج ہے, یہ پاپولیشن ہے, یہ نمبر آف کالجز ہیں. سو اٹ از فار اے ملین دیر از 1 کیڈٹ کالج. سو یہ اٹ از سمپل میتھمیٹکس جو ہے, وی کین شیئر دس ڈیٹا ود یو. آپ خود بھی جا کے نیٹ کے اوپر معلوم کر سکتے ہیں.
Assalamu alaikum. Sir, my name is Arun Ahmed and I belong to BOMHS से 4th batch. सर मेरा एक सवाल है कि बलूचिस्तान के हालात के बारे में अभी रिसेंटली जिस तरह हमारे जो कबायली इलाके यहाँ पर अफीम की काश्त हो रही है और हम लोगों ने कहा था प्रेजेंटेशन में कि जो पूरे पाकिस्तान का तकरीबन 45% जो है सब्जी वो बलूचिस्तान से काश्तकारी के जरिए एक्सपोर्ट हो रही है, तो ये अफीम की काश्तकारी इन सब्जियों की काश्तकारी पर असरअंदाज नहीं डाल सकता। तो इसके लिए हमारी मिलिट्री फोर्सेस ने इसका रोकथाम के लिए कौन से इकदाम उठाए हैं और कौन से इकदाम उठाने जा रही है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके अफीम से जितनी इनकम आती है वो तकरीबन 90% दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल होती है इलाके को मसलन दहशतगर्दी का निशाना बनाने के लिए। तो इसके लिए हमारी बलूचिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस ने कौन से इकदाम उठाए हैं या कौन से इकदाम उठाने जा रही है। ये कौन सी सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई 45%? इसमें है कोई वो प्रेजेंटेशन में तो कोई नहीं है, तो लेकिन बहरहाल आपने कहा देखिए जी, इसमें ये कि जो ये नारकोटिक्स है इसका ताल्लुक मिलिट्री से नहीं है। इसमें पाकिस्तान की एक फोर्स है जिसको एंटी नारकोटिक्स फोर्स कहा जाता है, उनका पूरा एक सेक्टर है बलूचिस्तान में और अवेलेबल है। दे आर कनेक्टेड, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, उसके हिसाब से दुनिया के इंटरनेशनल इदारों के साथ हमारा राब्ता रहता है इन लोगों का, ANF वालों का। इट इज नॉट ओनली द ग्राउंड सर्वेलेंस, इट इज ऑल्सो द सैटेलाइट सर्वेलेंस। किस इलाके में पोस्ट की काश्त हो रही है, कहाँ पे एफेड्रीन या इस तरह की चीजें हैं, तो उसके ऊपर नजर रहती है। और शायद इन्होंने आपको दिखाया भी होगा, जहां हमें रिपोर्ट होती है कि जहां पे ये काश्त होती है तो वहां पे हम इसके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पास तादाद कम होती है लोगों की, तो इस वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ में फ्रंटियर कोर, जरूरत पड़ती है तो मैं फौज भी भेज देता हूँ। सो दे टेल अस कि यहाँ पर हमने ऑपरेशन करना है jointly, it is the civil government and definitely your security forces, they get together, because जब भी हम इस ऑपरेशन पे जाते हैं तो आगे से रिटेलिएशन होती है। हम स्मगलर्स के खिलाफ जाते हैं, हमारे कितने ही जवान इसमें शहीद हो चुके हैं, बिकॉज जब आप स्मगलिंग को रोकते हैं उसका माली नुकसान होता है तो वो वायलेंस पे आता है, वो फायर करता है। कस्टम्स के लड़के, पिछले हफ्ते भी एक लड़का इनका शहीद हुआ है। सो इट्स पार्ट ऑफ इट, दे रिएक्ट टू इट। सो उनको एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए हम जाते हैं। पिछले साल बहुत बड़ा ऑपरेशन हम लोगों ने चमन के साउथ के ऊपर गबजई वाले इलाके में किया, तो वहां से जितनी ये फैक्ट्रीज वगैरह थी वो हमने तबाह की। सो दिस इज व्हेनेवर इट इज रिपोर्टेड वी ऑल मूव इन दैट डायरेक्शन। बट अब मसला ये हो गया है कि ऑर्गेनिक नारकोटिक्स बहुत कम हो गई है, अब इट इज सिंथेटिक नारकोटिक्स जिसका जमाना आ गया है। और वो एक छोटे से कमरे में, अभी पिछले दिनों एक मेजर ऑपरेशन में हमें एक फाइंड मिली इधर कोयटा में, एंटी नारकोटिक्स वालों ने किया। सो 12 बाय 16 फुट के एक कमरे के अंदर एक वो छोटी सी मशीनरी लगी हुई है और वो मैथ बना रही है, आइस जिसको कहा जाता है। नाउ दीज आर सिंथेटिक ड्रग्स, ये दवाइयों में भी क्योंकि इस्तेमाल होते हैं, उसमें से कुछ लीकेजेस वगैरह हो जाती हैं। सो दिस इज अ बिगर थ्रेट टू अस, दैट इज द सिंथेटिक नारकोटिक्स। और जो दूसरी वाली है उसके ऊपर हमारी पूरी एफर्ट होती है। देयर इज अ फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। व्हेनेवर दे अप्रोच अस वी प्रोवाइड देम सिक्योरिटी असिस्टेंस इन इरेडिकेटिंग दोज एग्रीकल्चर फील्ड्स एक्सेट्रा, जहाँ कहीं भी है वो उसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक किसी भी मुल्क में देयर इज अ स्पेसिफिक एरिया जिसमें एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनली ये पोस्ट की काश्त वगैरह, मेरे ख्याल में 10,000 एकड़ एक किसी मुल्क में हो सकती है। पाकिस्तान में तकरीबन 4,000 एकड़ के करीब ये होती है। Therefore, we are declared a poppy-free country. Sir, my question is, in Balochistan, there is no proper equipped rehabilitation center like in Islamabad, NIRM, and according to research, the disabled ratio in Balochistan is more than other province. So it's my humble request to you to establish a fully equipped rehabilitation center in BMC that will definitely improve our health system. Thank you. जी ठीक है मैम, मैं नोट कर लें, हम पता कर लेंगे
بیکاز میرا تو خیال ہے کہ ہر جگہ یہ ہونا چاہیے, اگر یہاں نہیں ہے تو ویل ورک آن دس. Sir, my question is about that in the slides that sir shows that 662 people, doctors are graduated and 497 are sponsored by the government. But I didn't saw any of doctors of physical therapy, no physiotherapist in that slide or in any, from anyone that physiotherapists are also here. So we are all the physiotherapists, and I didn't saw anything or listen any word about the physiotherapist. And my second question is that, sir, I hope it would be in your knowledge that we are the physiotherapists and we are not paid. We don't have paid house jobs. So don't have paid house jobs. So, sir, I would like to query that have any possibilities of providing any housing estimates or accommodations to the doctors of physical therapists so that we can improve our medical facilities. So, can you share any plan or initiative about it? وہ میرے خیال میں وی سی صاحب بھی اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں. ہم نے تو ڈاکٹرز کا ڈیٹا دکھایا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کچھ انٹرنل چیزیں ہیں, لیکن میں اس موقع پہ, کیونکہ بچے اس وجہ سے کوشچن سر آپ سے کر رہے ہیں, شاید اور بھی کوشچن کریں, جب ہماری یونیورسٹی کو کوئی جگہ ہی نہیں تھی, وہ تو آپ کی کوششوں کی وجہ سے تھینکس ہمیں ایک بلڈنگ مل گیا, ہم وہاں پہ چلے گئے. شاید اب یہ فیل کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی آپ حل کرو گے, ہمارے ہاسٹل کا مسئلہ بھی آپ حل کرو گے, ہمارے ساری چیزوں کا مسئلہ بھی آپ ہی حل کریں گے. تو شاید یہ, لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ہمارے بچے سر ان کو پیڈ ہاؤس جاب بھی ملے گا. سر بینگ فزیوتھراپی اسٹوڈنٹ, سر میرا ایک آپ سے گزارش ہے, جیسا کہ پہلے بھی اسٹوڈنٹ نے کہا تھا, سر سال میں تقریباً سینکڑوں فزیوتھراپسٹ گریجویٹ ہوتے ہیں, پھر وہ اس کے لیے جابس نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ کی, پھر وہ بے روزگار ہوتے ہیں. سر تو آپ کائنڈلی سر اس کے لیے ایک انیشیٹو لے لیں کہ اس کے لیے جابس پرووائڈ کر دے ڈسٹرکٹ لیول پہ, ہر ہاسپٹل میں اس کا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. کی جو فزیوتھراپسٹ کی آپ نے بات کی, ان کی جابس مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ہاسپٹلز میں کتنی جابس ہیں. اٹ از جو ہے, لیکن اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. وائس چانسلر صاحب نے سن لی ہے اس چیز کو, تو نیکسٹ ٹائم ونس وی گیٹ ٹوگیدر وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ فزیوتھراپسٹ کی کتنی جابس باقی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے یا نیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہے, تو ان کیس وی کین کریٹ دوز ویکینسیز تو وہ کر لیں گے. Sir, I think the Constitution and the government of Pakistan doesn't condemn the rights of any citizen to live freely in any province of the state. Keeping that in mind, and the recent attacks by the Baloch Liberation Army in Balochistan, it is clearly observed that jo ek koshish hai to remove the Punjabi people from Balochistan is being observed in the attack that was the recent attack of railway station, as well as the one that where the people were made to get off the buses, their identities asked and shot on the spot. So again, keeping that in mind, I believe that in Balochistan it is of prime importance to protect the integrity and the mayar of Punjabis before protecting that of the Balochs. So as regardless of my caste or creed, I as a national citizen of Balochistan in Pakistan have this question on behalf of all the citizens of Balochistan, ki what is that stability and the peace that Balochistan aims to achieve by removing the Punjabis, and how they're forced to leave Balochistan. So that is what I want to know. بیٹا بہت اچھا اور بڑا فنڈامنٹل کویشچن ہے, اینڈ اٹس ویری پینفل جو کہ یہاں پہ ہوتا رہے, اور یہ آج کا فینومنا نہیں ہے. ایجوکیشن والی سلائڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1972 میں جب پہلی گورنمنٹ آئی, اور whosoever was the chief minister, irrespective of that, so the first order they issued was non-locals out, جس کی وجہ سے بلوچستان میں تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ دکھاؤ ذرا, 85% of the teachers, they were not belonging to Balochistan, whether Baloch or Pashtun or Barohi or Hazara. So یہ دیکھیں, this was, they expelled non-local teachers. So 85% of teachers in Balochistan, they had to leave. اور یہ صرف ٹیچرز کے ساتھ نہیں تھا, یہ پولیس والوں کے ساتھ بھی ہوا, یہ باقی گورنمنٹ امپلائیز کے ساتھ بھی ہوا. اور اب اس میں آتے ہیں کہ پروٹیکٹنگ دا کمیونٹیز, کہ آپ نے کہا کہ فلاں کو زیادہ پروٹیکٹ کریں یا فلاں کو زیادہ پروٹیکٹ کریں.
For us, the people belonging to the security establishment of this province and of this country, every citizen is important. It is not کہ ایک پنجابی اہم ہے یا ایک بلوچ اہم ہے یا بروئی ہے یا پختون ہے. We are there for the protection of everyone. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک ایجنڈا ہے. These are very painful incidents جو ہمارے ہوئے. آپ کا اشارہ کچھ شاید راڑا شم کے انسیڈنٹ کی طرف بھی ہے. People who were going on the buses, they were brought down اور ان کی فیملیز کے سامنے ان کو گولیاں ماری گئیں. So it is very painful and definitely we are deployed for the protection of everyone. خواہ وہ کہ ایک ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتا ہے یا وہ دوسری ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتا ہے. انفارچونیٹلی ابھی اور یہی چیزیں کئی دفعہ پوچھی بھی جاتی ہیں. فار ایگزامپل یہ سیٹلرز کے ساتھ بچے جو شوبان میں گئے ہوئے تھے ادھر پکنک کے لیے, ان کو اغوا کیا. وہ بھی سیٹلرز تھے, ٹھیک ہے, ان کے کچھ کزنس بھی ملتان سے آئے ہوئے تھے ان کے پاس, بٹ وہ فیملی شاید بہت ہی عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, چھوٹے موٹے اپنے کام کریں, ان کا بھی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ٹو اسٹے ہیئر. اسی طرح اس بیسس پہ یہاں پہ کوشش ہو رہی ہے, بیکاز جیسے آپ کو شروع میں کسی سلائیڈ میں دکھایا گیا ہوگا, پاکستان میں جتنے بلوچ بستے ہیں اس میں سے آدھے جو ہیں بلوچستان میں, 40% آف دیم live very happily and safely, securely in Sindh, and 10% of them live with all sort of security, with all rights in Punjab. So we are doing certain things. We are targeting these terrorist organizations as much as we can. آپ سب نے سنا ہوگا پرسوں رات کو جو ہے 15 ہم نے دہشت گرد مارے. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی خبر آنے والی ہے. We are doing it. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز وغیرہ کر رہے ہیں. تو برائی کو ہم نے ختم کرنا ہے, برے کو ختم کرنا ہے. ہر جگہ ہم ایک پیرا نہیں بٹھا سکتے. سر میرا کوشچن ہے, جیسے اسٹارٹ میں آپ نے کہا تھا کہ جو مسئلے ہیں وہ لڑائی جھگڑوں اور گولیوں سے حل نہیں ہوتے, بات چیت سے حل ہوتے ہیں. تو سر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں آج کل, جو شدت پسند تنظیمیں ہیں, ہمیں یوزلی سننے میں ملتا ہے, ہم زیادہ تر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے نوجوان بھی ان میں انوالو ہوتے ہیں. سر یہ پڑھے لکھے بچے کس طرح ٹریپ ہوتے ہیں؟ سر ہماری پڑھی لکھی نیشن کس طرح ٹریپ ہو رہی ہے؟ تو سر اور میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک جو تنظیم ہے ہماری شدت پسند تنظیم ہے, ان کے وہ اس طرح ہمارے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس کو ٹریپ کری ہے, ان کا نیٹ ورک کنیکشنز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جتنے کہ ہمارے آرمی کے ہیں, تو کیا آرمی یہ رول ادا نہیں کر سکتا کہ انہیں ایک بینچ پہ لائے, انہیں باتوں سے کنونس کر لے جیسے کہ وہ انہیں ٹریپ کرتے ہیں اسے کنونس کریں؟ تو سر آرمی اس کے لیے کیا کر رہی ہے سر؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہماری نیشن کا نقصان ہو رہا ہے, ہماری ہی قوم کا نقصان ہو رہا ہے سر, اور ہمارے ہی نوجوان مرتے ہیں. تو سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بیٹا, جس طرف کی آپ نے بات چیت کی, آئیڈیالوجیکل وار کی بات چیت ہے. ہم نے جب بات کی ہے سب کنونشنل کی, ہم نے بات کی ہے, یا نان کانٹیکٹ کی کائنیٹک وارفیئر کی ہم نے بات چیت کی ہے. اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے, میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن دیکھیں, ایک شخصی آزادی بھی ایک چیز ہے. میں اپنے فری ٹائم میں کیا پڑھتا ہوں, کیا لکھتا ہوں, کس کو سنتا ہوں. ہم میں سے آدھے جو ہیں وہ سروردی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا پروگرام دیکھتے ہیں. اب یہ چینل تو لگانا میری آپ کی آزادی ہے. اب اگر اس کو زیادہ ہم نے کنٹرول کیا, آپ نے کہنا کہ پھر فوج نے ذرا سختی زیادہ کی ہے, کوئی ماشاء اللہ لگا دی ہے, ورنہ تو سارے آپ نے یہ سننا نہیں ہے یہ آپ نے بالکل بھی, ورنہ سارے پرائیویٹ میڈیا چینل بند کر دیں. پی ٹی وی او 5 بجے جس وقت ہم نے دیکھنا شروع کیا, سن 74 75 76 کی بات ہے, میرے والد صاحب کی پوسٹنگ کاکول میں تھی, تو ٹیوب والا ٹی وی ہوتا تھا, 4:30 بجے ہم اس کو لگاتے تھے, 5 بجے ٹی وی کی اسکرین آن ہو جاتی تھی. تو پہلے وہ تلاوت وغیرہ ہوتی تھی, اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ کارٹون آتے تھے, 8 سے 9 بجے ہم سارے بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتے تھے. اس کے بعد فرمان الہی ایک پروگرام ہوتا تھا, 10 بجے بند, لحاف اوپر لیا, سو گئے فرسٹ کلاس. نہ کوئی دہشت تھی اور نہ کوئی گردی تھی. بٹ ایسا نہیں ہو سکتا, اٹس اے پریکٹیکل ورلڈ. دنیا ڈیولپ کر گئی ہے, جو کچھ ہے. ناؤ وی سے کہ میڈیا از آر 4th pillar. اینڈ میری ذاتی رائے میں, ان کو خوش کرنے کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہا, میری ذاتی رائے میں دس از دا موسٹ پاورفل پلر, بیکاز یہ میرے آپ کے دا وے وی تھنک, دا وے وی لیو, دا وے وی ایکٹ, اس کو گائیڈ کرتا ہے. نیریٹیوز ہیں جو جا رہے ہیں. اسی طرح یہ جو گیم آف نیریٹیوز ہے, خیالات کی جنگ ہے,
میں تو عموماً یہ کہتا ہوں بلوچستان میں کوئی جنگ نہیں ہے. یس ایک اسٹرگل ضرور ہے سیکیورٹی آپریشنز کی. میرا یہ خیال ہے کہ بلوچستان میں کوئی جنگ نہیں ہے. کبھی اپنوں کے ساتھ بھی جنگ ہو سکتی ہے, اپنوں سے تو صرف محبت ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی جنگ ہے تو وہ دہشت گردی کی جنگ کم اور خیالات کی جنگ زیادہ ہے. اٹ از دا وار آف نیریٹیوز. سو یہ پھول ایک رنگ کے نہیں ہو سکتے, ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, دریاؤں کی لہروں پہ کسی کا زور نہیں ہے, ہواؤں پہ کسی کا زور نہیں ہے, اللہ کے حکم سے چلتی ہیں چیزیں. تو اسی طرح خیالات بھی جو ہے اس کے اوپر یہ نہ کہیں کہ فوج خیالات کی پابندی کر دے. دنیا کی ایسی کوئی فوج نہیں ہے جو کسی کے خیالات کے اوپر پابندی کر لے. وٹ از ٹو بی ڈن از کہ وہ ایک نیریٹو ہے جو اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ہے, وہ آئین پاکستان کی شیک نمبر 13 اور 16 کے حساب سے, تو اس کو بند کرنا جو ہے وہ ایک پاکستان کے آئین کے حساب سے ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں ہیں ہر ایک کو اپنی رائے کا اظہار رائے کا حق حاصل ہے. ہم اس ہال میں اگر 300 لوگ اس وقت بیٹھے ہیں, ہم سب کے مختلف چیزوں کے متعلق مختلف سوچ ہے, لیکن میری ذاتی رائے میں انلیس کوئی بہت زیادہ وائلنس کی طرف چلے جائے, وہ ہر سوچ ٹھیک ہے, ہر سوچ کی اپنی اہمیت ہے. ہم کیا سوچتے ہیں اس کا دار و مدار ہماری پرورش پہ اور ہم جو اللہ پاک نے ہماری فطرت بنائی ہے اس کے اوپر ہے. سو یس وہ نیریٹیوز جو اسٹیٹ کے خلاف ہے وہ ان پبلک آپ نہیں کہہ سکتے. تو یہ نیریٹیوز کی جو آپ نے کہا نا کہ فوج اس کو روکتی کیوں نہیں ہے, فوج کا کام نہیں ہے, لیکن جس کا کام ہے, جو اتھارٹیز ہیں ہماری, جو پی ٹی اے اور یہ جو ہے, دے آر سپوز ٹو اسٹاپ اٹ. اب انہوں نے زیادہ تگ و دو کر کے بہتر سسٹمز لگانے شروع کیے ہیں. میں اور آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کچھ سلو ہوا ہے ان تمام ممالک میں بھی, یہ چیز ایسے ہی ہے. سو اسٹیٹ آہستہ آہستہ اٹ از ریئلائزنگ کہ اپنے فزیکل بارڈرز کو بھی ہم نے درست کرنا ہے, اپنے ڈیجیٹل بارڈرز کو بھی درست کرنا ہے. اور میرے خیال میں جب ہم اپنے سائبر سیکیورٹی پہ اور ڈیجیٹل بارڈرز پر آ جائیں گے تو یہ جو نیریٹیوز کی آپ نے بات کی ہے وہ ان کے اوپر ایک خود بخود چیک لگ جائے گا. میں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو کہ کسی اور کے خلاف ہے, ایک شخص جو ہے کسی کی عزت اچھالتا ہے, کسی کے اوپر کوئی نازیبا الزام لگا دیتا ہے, تو جس کی عزت گئی ہے وہ کہاں جائے اور کس سے پوچھے. ٹھیک ہے, تو اس کی بھی ایک عدالت آہستہ آہستہ وہ بن رہی ہے. ایف آئی اے جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرتی ہے, اس کا ڈیٹا نکالتی ہے, اور فائنلی جس بندے نے اس کو فائنینشیل یا اس کی عزت کے اوپر کوئی نقصان پہنچایا ہے سو اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے. جیسے ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے, اپنی فرض کر رہے, جیسے آپ نے ابھی مچھ کے واقعے کے بارے میں بات کی کہ وہاں پہ جو جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تو انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد پروٹیسٹ کیا اپنے حق کے لیے. تو اگر ہم لوگ پروٹیسٹ نہ کریں اپنے حق کے لیے, کوئی آپ کے پاس ایسا طریقہ ہے جس سے ہم لوگ اپنے حقوق حاصل کر سکے؟ بیٹا آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ پروٹیسٹ کے بغیر ہی اسٹیٹ جن لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں. مجھے نہیں پتا آپ مچھ کے کون سے واقعے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ مچھ کی 28-29 جنوری کی رات کی بات کر رہے ہیں جس میں دہشت گرد حملے ہوئے ہماری پوسٹوں کے اوپر اور کامبٹ میں کچھ لوگ مارے گئے, کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا, اور اس کے بعد اور وہی ان میں سے آدھے بندے وہ تھی, شاید تصویروں میں آپ کو دکھایا بھی ہوگا انہوں نے, وہ مسنگ پرسنس بھی تھے. دیر از وے ٹو ڈو ایوری تھنگ. آپ اپنے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیز میں جب جاتے ہیں تو اختلاف رائے کا اظہار کا ایک طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کو اپنایا جائے. وٹ ایور, دس از آر کنٹری, دس از آر سوسائٹی. اس میں ایک عدالتی نظام ہے, اس میں ایک ایڈمنسٹریٹو نظام ہے, اس کو کیا جائے. ابھی کوئی ماما قدیر کو روک رہے, 5682 دن ہو گئے, ہی از دیئر, وہ احتجاج اپنا کر رہے. تو اسی طریقے سے بیٹا ہوتا ہے, یہ احتجاج کی ضرور کرنا ہر ایک کا حق ہے اگر وہ اس کے رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, بٹ وہ قانون کی باؤنڈز کے اندر کیا جائے. ون, دوسری بات یہ پبلک لائف کو نہ ڈسٹرب کیا جائے, اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر دین ایک ڈائلاگ کا آغاز ہوتا ہے, اس ڈائلاگ کو دیکھا جائے. اور اگر مچھ واقعے کی آپ بات کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب I mean the people have come, اس نے پاکستان کی افواج کی پوسٹوں, فرنٹیئر کور کی پوسٹوں پہ حملہ کیا ہے, ریلوے پولیس کا لڑکا شہید ہوا ہے, فرنٹیئر کور کا لڑکا شہید ہوا ہے, کچھ سولینز اس میں شہید ہوئے ہیں, اور یہ کچھ دہشت گرد مارے گئے ہیں. تو اس کے بعد مطلب تو احتجاج حق ہے پاکستان کے سٹیزنز کا, جیسے دنیا کے تمام ممالک کے سٹیزنز کا ہے.
بٹ وہ جو لافل ڈومینز ہیں اس کے اندر کیا جائے تو وہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے بہتر ہے. اختلاف رائے کی گنجائش ہر جگہ موجود رہنی چاہیے اور ہے. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہے سر, یہ ویل ایکوپڈ ملٹری اکوپمنٹس یوز کرتے ہیں جن میں نائٹ ویژن بھی آتے ہیں, RPG بھی آتی ہے. سر اس کو روکنے کے لیے مطلب ملٹری کیا کرتی ہے, اور جو ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے کافی ہائی لیول میں ہوتی ہے سر تو یہ فنڈنگ روکنے کے لیے کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں؟ یہ کوئی بھی چیز جو ہے نا کسی فنڈنگ اور سپورٹ کے بغیر نہیں ہوتی. اب ہم سب کو پتہ ہے امریکہ نے جب وڈرا کیا وہاں پہ وہ اکوپمنٹ چھوڑ کے گیا. ادروائز اگر وہ اس علاقے کو سٹیبل رکھنا چاہتے تو جیسے جب روس ادھر سے گیا تھا تو کچھ چھوڑ کے نہیں گیا تھا, تو وہ کیوں یہ سارا اکوپمنٹ چھوڑ کے گیا, یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے. ابھی فار ایگزامپل یہ بہت کشمیر کا مسئلہ آپ دیکھ لیں, یہ برطانیہ نے جب پوری ریڈ کلف لائن ادھر سے ادھر تک لگائی تھی تو آگے کیوں نہیں لگائی اس نے, وائی دے لیفٹ اٹ. تو یہ ایک گریٹ پاورز کی گیم ہوتی ہے. یہ جو ابھی سیریا میں ہو رہا ہے, لبنان میں ہو رہا ہے, جو عراق میں ہو رہا ہے, جو ٹرکی میں ہو رہا ہے, تو یہ جو لائنیں لگائی گئیں یہ ملکہ برطانیہ نے اپنے رومال کے اوپر کھینچ کے خاص طور کے اوپر یہ لائنیں لگائی تھیں تاکہ کنفلکٹ اس ایریے میں زندہ رہ سکے. کشمیر کو جس طرح سے چھوڑا گیا ہے یہ ذمہ داری ہے حکومت برطانیہ کی کہ اس مسئلے کو وہ کیوں نہیں حل کر کے گئے, انہیں اس کو حل کرنا چاہیے تھا. وہ قوتیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں وہ اس میں انویسٹ کرتی ہیں. آئی وش کہ ہمارے بارڈرز اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں, اتنے زیادہ امپریگنیبل ہو جائیں کہ چیزیں نہ آ سکیں. ملک کوشش کرتے ہیں, بتایا بھی ہوگا انہوں نے, دنیا میں سب سے زیادہ بہتر سرویلڈ بارڈر جو ہے وہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ہے, تب بھی تقریباً 2 لاکھ بندے ہر سال آ جاتے ہیں. سو اسی طریقے سے ان بارڈرز کے ذریعے جو ہے یہ سامان آتا ہے اور کچھ تجارت کی صورت میں بھی آتا ہے. اب جیسے ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر جو ہے وہ ابھی تک راہداری بیسڈ ہے, بہت جلدی وہاں پر بھی 1 ڈاکومنٹ رجیم انشاءاللہ آ جائے گی. تو ان کے ساتھ یہ سامان بھی ہے, یا تو اگر ہم ہر ٹرک کو خالی کرنا شروع کر دیں تو شاید ہماری ٹریڈ جو ہے وہ اس سے 1/10 بھی نہ رہ جائے. یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. تو اس میں چھپ چھپا کے یہ چیزیں آتی ہیں. اسکینرز بھی لگ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے تک چمن پہ دنیا کے بہترین اسکینرز میں سے ایک اسکینر لگ جائے گا. اس کے بعد 100% جو ہماری ٹرانسپورٹ جا رہی ہے افغانستان یا آ رہی ہے وہ اسکین ہو کے آ جائے گی. سو وقت کے ساتھ ساتھ یہ امپروومنٹ آ رہی ہے, بٹ ڈیفینیٹلی دس پوٹینشیل از آلویز دیئر. سر میرا آپ سے یہ کویشچن ہے اور یہ میری پرسنل آبزرویشن بھی ہے کہ آئی یوز ٹو ٹریول اسپیشلی کراچی الاٹ تھرو دا پبلک ٹرانسپورٹ. بٹ دا پرابلم از دس کہ جب ہم یہاں سے اپنے بلوچستان سے پبلک ٹرانسپورٹ کے تھرو جو ہے کراچی یا کہیں اور دوسرے پروونس جاتے ہیں تو بہت چیکنگ ہوتی ہے. مطلب اگر آپ ہب چوکی پہ ایک بہت بڑی چیکنگ ہوتی ہے, دین اس سے پہلے 3 پوائنٹس پہ بہت چیکنگ ہوتی ہے. تو یہ کانفیڈنس کیوں ہے کہ ہمارے ہی پروونس سے دوسرے پروونس میں جو ہے وہ انلیگل ایکٹیویٹیز جائیں گی, وہاں سے یہاں نہیں آئیں گی؟ آپ کا کیا خیال ہے ایسا کیوں ہے؟ آپ سمجھدار بچی ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. سر پر ٹیررزم صرف ہمارے ٹھیک ہے ہمارا ریٹ ہائی ہے, بٹ اور سٹیز پہ بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, انٹیریئر میں, دوسرے پروونسز میں بھی بہت ہے. میں واپسی کے اوپر بھی چیکنگ زیادہ کروا دیتا ہوں. سر پلیز کرا دیں آپ, کیونکہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم کوئی دوسری کنٹری میں جا رہے ہیں. اس کا بڑا سمپل سا آنسر ہے, بیٹھیے پلیز. دیکھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ کم ہونے والا ہے. ہم لوگ پچھلے سال سے ایز اے اسٹیٹ وی ہیو ڈیسائیڈیڈ انلیگل اکانومی کو ہم نے روکنا ہے, اسمگلنگ کو ہم نے روکنا ہے. ویری ود لاٹ آف سیٹسفیکشن اینڈ گریٹیٹیوڈ ہملی آئی کین سے ابھی جو پرائم منسٹر آف پاکستان کو کچھ دن پہلے ہفتے پہلے جو پریزنٹیشن ہوئی, ایکچوئل رپورٹ از اسمگلنگ 80 to 89% کم ہو گئی ہے ان اقدامات کے ذریعے. اسی طرح نارکو جو ہے وہ دے ہیو ڈکلیئرڈ کہ 90% کم ہو گئی ہے. سو آئی ہوپ ان ویری نیئر فیوچر یہ چیکنگ جو ہے فرام بلوچستان موونگ ٹورڈز کراچی, موونگ ٹورڈز پنجاب, موونگ ٹورڈز KP, یہ کم ہو جائے گی جب ہمارے بارڈرز تھوڑے سے زیادہ مستحکم ہو جائیں گے. سو جیسے جیسے اسمگلنگ پہ اسٹیٹ قابو پاتی جا رہی ہے, میرا خیال ہے کہ یہاں سے بھی چیکنگ بہت کم ہو جائے گی. مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک جب ہم KP سے پنجاب جایا کرتے تھے بہت چیکنگ ہوا کرتی تھی, بیکاز اس وقت وہ والا بارڈر کھلا ہوا تھا.
تو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ اسمگلنگ کم ہوتی گئی، اب تقریباً ختم ہو چکی ہے. ابھی آپ موٹر وے پہ پشاور سے چڑھتے ہیں اور اسلام آباد تک آپ کو کوئی نہیں روکتا، آپ کھل کے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جیسے ہی اللیگل اسپیکٹرم ہمارا کو تھوڑا مستحکم طریقے سے قابو میں آئے گا تو یہ چیزیں درست ہو جائیں گی. اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ کوئی کہاں سے جا رہا ہے، اس کا تعلق اسمگلنگ کو کنٹرول کرنے سے. سر میرا ایک آپ سے ریکویسٹ ہے سر، اور ایک کوسچن ہے سر. سر ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی 2007 میں بنا سر، 2017 میں پھر ایڈمیشن اناؤنس کی سر، تو سب سے پہلے بیچ ہم لوگوں کی ہے. آفٹر 4 سال سر، 1 سال ہم لوگوں نے اسٹڈیز کی، ابھی جو بلڈنگ ملا، ابھی بھی سر 4 سال ہونے کے بعد بھی ہم لوگ سر لوکل میں آ رہے. ہم لوگ ڈسٹرکٹ یا سب گرلز بھی ہے سر، بوائز بھی ہے، ہم لوگ ابھی تک لوکل میں آ رہے جا رہے سر. یقین مانیں سر 4 سال ہو گیا جو ہم ابھی تک لوکل میں آتے ہیں. بھائی رلائے گا کیا آگے چلنا؟ سر سوال پوچھ. سر ہم لوکل میں آتے ہیں، اور سر ہمارے ہاسٹل کی یہ حال ہے کہ ہم ہوٹلوں میں رہتے ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتے ہے سر. سر ابھی تک ہاسٹل نہیں ہے، سارے گرلز جتنے بھی ہیں وہ ہوٹلز میں رہتے ہیں. کئی بار ریکویسٹ وی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی سر، لیکن ابھی تک ہمارے نہ ٹرانسپورٹ ملا ہے سر، نہ ہمیں ہاسٹل ملا ہے سر. سر میرا سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ جب سے سر یہ ملک بنا ہے ابھی تک سر ہمارے اوپر ایک نہ ایک آپریشن ہوتے جا رہے سر. ایک آپریشن کے بعد سیکنڈ آپریشن، ایک آپریشن کے بعد سیکنڈ آپریشن. سر ہمیں اپنے آرمی، اپنے فوج پہ فخر ہے سر، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی تکڑی فوج ہے سر. لیکن اس کی وجہ کیا بنی سر جو ابھی تک جب سے ملک بنا ہے ابھی تک نہ امن آیا ہے سر. اب ایک جنگ کے بعد اس سے زیادہ لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے سر، ایک آپریشن کے بعد اس سے زیادہ لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے سر. اس کی بیسک ریزن کیا ہے سر؟ اچھا بیٹا یہ جو آپ نے بات کی بہت اہم ہے، اور اس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ درمیان میں میں نے کیوں آپ سے مذاق کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کے وائس چانسلر صاحب اور باقی وائس چانسلر صاحبان نے اس چیز کو ہائی لائٹ کی ہے، تو مجھے اس کا تھوڑا بہت علم تھا، تو اس لیے میں نے آپ سے مذاق کیا. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں تھا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ انتہائی شدید مسئلہ ہے، اور یہ آج نہیں بلکہ گزرے ہوئے کل حل ہو جانا چاہیے تھا. ذرا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی وہ لگائیں، سلائڈ لگائیں. دیکھیں بیٹا بات یہ ہے کہ ایک لوگوں نے بڑا پازیٹیولی کام کیا ہے. میں ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ لسٹ لگواتا ہوں جو اس صوبے کے چیف منسٹر صاحبان رہے ہیں. اور پرسوں میں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے کنکلوڈنگ سیشن پہ گیا ہوا تھا، تو تقریباً 8-10 گھنٹے کا ہمارا 10-1 گھنٹے کا سیشن رہا ان کے ساتھ. ان میں سے کچھ ایم پی ایس بھی آئے ہوئے تھے. میرے خیال میں سرگودا سے تعلق رکھنے والے پنجاب اسمبلی کے ایک ایم پی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو میرے سے بات کی، انہوں نے کہا جی اس سب کو دیکھنے کے بعد تو اب ہم پنجاب کے رہنے والوں کو سینس آف ڈیپریویشن زیادہ ہو گئی ہے. کہا جاتا ہے بلوچستان میں زیادہ ہے، اب ہمیں زیادہ ہو گئی ہے. ہوا کیا ہے، لوگوں نے بہت اچھا کام یہاں پہ کیا ہے، ہر شعبے میں کام کیا ہے. یس یقیناً ہم آئیڈیل پہ نہیں ہیں، لیکن ہم بہت نہیں. ابھی یہ دیکھیں، یہ فگر اس کو دیکھیں، یہ 12 یونیورسٹی ہیں. ابھی جیسے آپ لوگوں کو دکھایا کہ بہت ساری چیزوں میں، جیسے یہ نیچے جو پہلا سوال بھی میرے سے ہوا تھا کہ بہت زیادہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنائی گئیں، جس کی وجہ سے 965 بچوں کے اوپر ایک انسٹیٹیوشن ہے، جبکہ پنجاب میں 2600 کے اوپر ہے، سندھ میں اتنے. جتنی ہماری کیپیسٹی تھی ہم نے اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کی. فار پولیٹیکل ریزنز، فار پریکٹیکل ریزنز ہم نے اتنی زیادہ انسٹیٹیوشنز بنا لی جو کہ جن کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے تھے. مائنڈ نہ کیجیے گا، میں ایک ویسے مثال دینے لگا. وہ کبھی جائے نا خاندانی منصوبہ بندی والوں کے پاس، تو وہ کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، تو تاکہ 2 بچے آپ ان کو پڑھائیں لکھائیں کھلائیں پلائیں سارا کچھ ہے. جب ہم 10 بچے یا 12 بچے کر دیتے ہیں، جبکہ ہماری استاد 2 بچوں کی ہوتی ہے، تو کسی نے چپل پہنی ہوتی ہے تو کسی نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے، کوئی پجامہ پہن کے پھر رہا ہوتا ہے تو کوئی قمیض پہن کے پھر رہا ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دیکھیں ہماری آبادی کم ہے. یہ جو سارے مسائل آپ بیان کر رہے ہو یہ بالکل جینوئن ہے. آپ کے وائس چانسلر صاحب ہر میٹنگ میں چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں. ان کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، پریکٹیکل ریزنز کی وجہ سے
لوگوں نے جگہ جگہ پہ جو ہے انسٹیٹیوشنز بنائے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, بہت اچھی بات ہے. تو شاید بہتر طریقہ یہی ہو کہ ہم وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جتنی چادر ہے ہم اتنے پاؤں پھیلائیں, ہم نے زیادہ پھیلائے ہوئے ہیں. اب آس جو آپ ہمارے وائس چانسلر صاحبان ہیں ان کی کوششوں سے باقی چیزوں سے یہ وسائل بڑھائے بھی جا رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں پولیٹیکلی رائٹ بات چیت نہیں کروں گا, میں وہ بات کروں گا جو پریکٹیکل ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے فرینڈس باقی صوبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کسی بھی, میں خود ایک یونیورسٹی چلا کے آ رہا ہوں, میں وائس چانسلر تھا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کا. سو میرا 80% بجٹ جو ہے وہ فی کلیکشن سے پورا ہوتا تھا, اور 20% ہائر ایجوکیشن کمیشن مجھے گرانٹ دیتا تھا. تو 1 ارب روپے کا خرچہ ہوتا تھا تقریباً, جو سول پارٹ آف نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی ہے. 800 ملین اس میں سے ہمارا فی سے کلیکٹ ہوتا تھا, اور 114 ملین کے قریب ہمیں ہائر ایجوکیشن کمیشن دیتا تھا. باقی کچھ ہماری گرانٹس وغیرہ تھیں, اور وہ کچھ ڈونیشن سے وہ چیز پوری ہو جاتی تھی. میں کھل کے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان ایک سیمی ویلفیئر اسٹیٹ ہے, بٹ بلوچستان ایک فلی ویلفیئر پروونس ہے. سو دیٹ از دا تھنگ کہ ناؤ دا ٹائم ہیز کم کہ ہم بھاگنا چھوڑیں, ایک دفعہ روک کے سانس لیں, جو کچھ ہے اس کو ٹھیک کریں اور پھر آگے چلیں. پوائنٹ آپ کا بالکل وہ جینون ہے. دوسری بات, آپ نے پاکستان کو آپریشنستان کرنے کی کوشش کی کہ جب سے ملک بنا ہے, جب سے آپریشن شروع ہے. تو بیٹا بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جرم ہوتا ہے تو وہاں پر پولیس آتی ہے, اس کا یہی جواب ہے. جب کبھی بھی گڑبڑ ہوئی, کہیں بھی ہوئی اس ملک میں, 2000 میرے خیال میں 13, 14, 15 میں پنجاب میں چھوٹو گینگ کے خلاف ایک آپریشن ہوا. ایک گینگ ابھرا, اس کے خلاف آپریشن ہوا, اس میں فوج بھی گئی. سندھ میں آپریشن ہوا, خیبر پختونخوا میں آپریشن ہوا. تو اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ جب سے پاکستان آئے, پاکستان تو ایک ملک ہے, اس کے اندر جہاں کہیں ٹھیک ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں آپریشن کرنے کی, جہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے وہاں پہ ضرور آپریشن ہوتا ہے. اور اس کا یہی جواب ہے, جب جہاں پہ امن ہوتا ہے وہاں پہ زندگی ایسا آرام کے ساتھ گزر رہی ہے, وہاں پہ کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہوتی اور کوئی لوگوں کو پریشان نہیں کیا جاتا. اور بہت ساری جگہ پہ بہت سخت آپریشن بھی ہوئے. آپ نے صرف اپنے علاقے کی بات کی یا بلوچستان کی بات کی, میں خاص طور پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ جتنے ہمارے فیڈرل ٹرائبل ڈسٹرکٹس کے جو لوگ تھے, نیولی مرج ڈسٹرکٹ کے متعلق میں بات کر رہا ہوں, آپریشن تو وہاں ہوئے ہیں. پورا شمالی وزیرستان خالی کرا دیا گیا, لوگوں کو کیمپوں میں شفٹ کیا, اس کے بعد آپریشن ہوئے. پورا سوات خالی کرایا گیا, آپریشن ہوا, لوگ پھر واپس گئے. پورا جنوبی وزیرستان خالی ہوا, خیبر خالی ہوا, باجوڑ خالی ممند خالی ہوا. تو دیکھیں بہت سارے اورنگزیب ایجنسی خالی کروانی پڑ گئی. بلوچستان میں اس طرح کا تکلیف دہ آپریشن نہیں ہوا الحمدللہ, اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کرنا پڑے. بیکاز اس کو کرنے کا, آپریشن کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ڈیوڈ گلونا ایک بندہ تھا, اس نے 1964 میں کتاب دیکھی تھی کہ انسرجنسی کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں. اس کا پہلا اصول ہے یو ڈرین دا پاؤنڈ, بیکاز دہشت گرد سوسائٹی کے اندر اس طرح رہتا ہے جیسے ایک تالاب کے اندر ایک مچھلی رہتی ہے. تو آپ تالاب کو خالی کر دیں, وہ مچھلی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ کام کیا گیا شمالی وزیرستان میں, پورا خالی کیا گیا. میں نے وہاں بریگیڈ کمانڈ کیا ہوا ہے. جو وہاں پہ ہوتا تھا وہ دہشت گرد ہوتا تھا, بیکاز تمام شریف لوگوں کو کیمپوں میں شفٹ کر دیا گیا تھا. تو اس طرح کے بھی اسی طرح سوات میں ہوا ہے. 30 لاکھ بندے کو نکالا گیا, آپریشن کیا گیا, پھر ان کو واپس آباد کیا گیا. اللہ کا شکر ہے کہ بلوچستان میں ایسے حالات نہیں ہوئے. اللہ نے کرم رکھا ہے کہ اس قسم کے تکلیف دہ آپریشن ہوں. ہاں جہاں پہ دہشت گرد ہے, ابھی بتائیں نا پرسوں رات کو یہ 20 دہشت گرد جو ہے پاکستان میں داخل ہوئے, تو وہاں پہ ہمیں آپریشن کرنا پڑا. ان میں سے 15 مر گئے اور 5 جو ہیں وہ پہاڑوں میں بھاگ گئے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی تلاش کر دیں گے. اس وقت جو ہے ساؤتھ میں گوادر کے قریب ایک جگہ کے اوپر بسولی ڈیم کے قریب آپریشن ہو رہا ہے, وہاں پہ دہشت گردوں نے فائر کیا, ہمیں پتہ چلا ٹھکانا, تو وہاں پہ ہم گئے. سو اٹ از ود ریسپیکٹ ٹو دا لا اینڈ آرڈر سچویشن, جہاں کہیں ہوتی